بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت بنیامین علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات باقی بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت اور نہایت شوق کی تھی۔ وہ ہر وقت اسی بات پر لگے ہوئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دلی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے کیسے نکالیں۔ اور پھر ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح اٹھتے ہی اپنے والد جان سے کہا، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ گا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ تمہاری دشمنی پر آ جائے۔ تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگریزہ بندے ہو۔ اللہ تمہیں علم اور حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں بڑی اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو یوسف ابھی بچہ ہے اور وہ بھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا، اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان آپ نے ہمیں اتنا ناپخت سمجھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے یوسف کو بیڑیا اٹھا کے لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا دی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے اور ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے، اور اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بیڑیا لے گیا ہے۔ ابو آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کی خون آلود قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری کوئی چال ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ آ کر رکا۔ پانی کی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا۔ سب قافلے والے بڑے خوش تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکی کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے
اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہہ دیا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے، کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا، لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس بچے کے سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں اپنی پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی نے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھیں۔ وہ توحید پرست، عقلمند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر لیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی پانی اور شربت پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو آخرت کی فکر ہے، تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر قید خانے میں ڈال دیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے لیے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا۔ اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔
ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا مگر کچھ پریشان تھا۔ آخر وہ سب حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشانی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی، وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان ہے جو کہ قید ہے، بڑا نیک اور شریف ہے۔ وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے گوشے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گے اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں کچھ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرو۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لائے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے اپنی عورت کی طرف سے مجھ پر لگائے ہوئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم تو ہو میں کس جرم میں اتنے سال قید میں رہا ہوں۔ دیکھو بادشاہ سے بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ میری تعریف اور ستائش ہو، بلکہ اس لیے شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کیا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کروایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کر دیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا کیا۔ اب یوسف علیہ السلام گویا عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ وہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ علیہ السلام کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بھی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بیڑیا کھا گیا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں یاد رکھیں، اگر انہیں ساتھ نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فیکس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے غلاموں کو ہدایت کر دی جو ان کی رقم جو گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ کہہ کر سنایا اور کہا آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اسنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی رقم بھی اس میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں، اور اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو تمہارے سپرد کیا، اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو خود گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کرتے ہیں، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ہم پر ذمہ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے اس ہمراز کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈالی گئی تو بوریاں بند کر دی گئیں۔ انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹیوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کے پوچھنے لگے، کیا ہو گیا، کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان ہوئے اور خفا ہوئے، بے اختیار بولے، او اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بدعمال لوگ ہو، یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بڑے بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب گھر جائیں گے تو ان کو شدید صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہوگا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے والا نہیں تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چلے گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر سلام مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت، اب بنیامین کی بھی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آ بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے رہے اور روتے رہے۔ اس طرح روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ چل سکے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر لیا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کے آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ بھی نہیں، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔
اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال کے سمیت یہیں مصر میرے پاس آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ علیہ السلام کو ابھی تک اتنی پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے یوسف کی قمیض لے کر اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا یوسف علیہ السلام مل گئے۔ اس بات سے بے حد خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنا۔ حضرت یعقوب خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی ہیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو خسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے۔ کہا، ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، میں ان قریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو یہاں صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی حامی ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہیں رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامل ناصر بھیجے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیا منحصر ہے، آخر کار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔ سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام افراد کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔